نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر لائق تکریم واجب الاحترام میرے انتہائی معزز و مکرم حاضرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری یہ مختصر سی مجلس محفل ختم قرآن بسلسلہ تراویح کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ مدرسہ عربیہ ضیاء القرآن کے حفاظ کرام نے تراویح مکمل کی اور اس مدرسے کے بانی و محتمم حافظ و قاری عمران قادری تراویح صاحب ان بچوں کے والدین مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ بچے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ سعادت عظمی نصیب فرمائی۔ عزیزان گرامی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی فضیلت کے حوالے سے کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں بلکہ 3 حروف ہیں، اور جو شخص قرآن پاک کی ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اس کو اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور الف لام میم یہ ایک نہیں بلکہ 3 حروف ہیں، اس طرح یہ حروف پڑھنے پر اسے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تو اندازہ کیجئے کہ ایک حافظ قرآن جو قرآن پاک کو سنا رہا ہوتا ہے یا پڑھ رہا ہوتا ہے قرآن پاک کو تراویح میں، کتنی نیکیوں کا وہ مستحق ٹھہر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت اسید بن حدیر صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں رمضان المبارک کی ایک رات کو سحری سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ گھر سے باہر جہاں پر میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ گھوڑا ہنانے لگا، بدکنے لگا۔ تو میں نے قرآن پاک کی تلاوت کو بند کر کے موقوف کر کے دیکھنے لگا کہ کیا ماجرا ہے، میرا گھوڑا کیوں ہنا رہا ہے۔ تو دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد وہ گھوڑا پھر سکون میں آ گیا۔ پھر آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ پھر جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تو ان کا گھوڑا بدکنے لگا، اچھلنے اور کودنے لگا، ہنانے لگا۔ صحابی رسول حضرت اسید بن حدیر فرماتے ہیں کہ میں نے پھر قرآن پاک کی تلاوت کو موقوف کی اور پھر دیکھنے لگا کہ کیا وجہ ہے، کیا پریشانی ہے۔ تو کچھ دیر کے بعد وہ گھوڑا پھر سکون میں آ گیا۔ پھر میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ تو گویا کہ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ جب تیسری مرتبہ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تو پھر دوبارہ وہ گھوڑا اچھلنے اور کودنے لگا، ہنانے لگا، پریشان ہوا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا بچہ اسی گھوڑے کے قریب سو رہا تھا، تو مجھے ڈر اور خدشہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے پاؤں کے نیچے آ جائے۔ تو میں نے قرآن پاک کی تلاوت کو روکا، موقوف کیا اور جا کر اپنے بچوں کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لا کر رکھ دیا۔ جب سحری ہو گئی، فجر کی اذان ہوئی، میں مسجد نبوی گیا اور نماز فجر ادا کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا میں، اور حضور کے سامنے یہ سارا ماجرا رکھا کہ یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کہ میں جب قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا تو میں نے یہ سلسلہ دیکھا
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسید بن حضیر کہ جب قرآن پاک کی تم تلاوت کر رہے تھے قدسیان فلک اور ملائکہ کا نزول ہو رہا تھا. قدسیان فلک اور ملائکہ کا نزول ہو رہا تھا اور گھوڑا اس کو دیکھ کر ہنہنا رہا تھا, بھٹک رہا تھا. یہی وجہ ہے کہ آسمان پر چاندنی سی پھیل گئی تھی اور گویا کہ اس طرح کے پورے آسمان میں جگمگ جگمگ تارے جھلملا رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسید بن حضیر اگر تم صبح تک قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے اور قرآن پاک کی تلاوت کو موقوف نہ کرتے تو پوری کائنات اپنی جاگتی آنکھوں سے ان ملائکہ اور فرشتوں کا دیدار کر لیتی. یعنی جب انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کو موقوف کیا تو وہ فرشتے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے, چلے گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک کی تلاوت جس جگہ پر کی جائے وہاں پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے, فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, قدسیان فلک کا نزول ہوتا ہے. خواہ وہ مدرسہ ہو, خواہ وہ مسجد ہو, خواہ وہ گھر ہو, دفتر ہو, آفس ہو, اسکول ہو, قرۂ ارض کی کوئی بھی جگہ ہو جہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے وہاں پر قدسیان فلک اور ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی چھما چھم رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں. تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا یہ مقام اور منصب ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے وہ نیکیاں تو سمیٹ ہی رہا ہوتا ہے, ساتھ ساتھ اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑتا ہی چلا جاتا ہے, قدسیان فلک سے اس کا تعلق جڑتا ہی چلا جاتا ہے اور ملائکہ اور فرشتے اس جگہ پر آتے ہیں اور وہاں پر خیر اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے. تو اس حدیث پاک کو ذرا آپ اپنے سماعت کریں اور غور کیجئے کہ کیا ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. صرف رمضان المبارک میں یہ جوش اور یہ جذبہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بزرگ اور نوجوان قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی رمضان جاتا ہے پورے 11 مہینے ہم قرآن پاک کو غلاف میں بند کر کے الماری کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور قرآن پاک کو بھلائے بیٹھے ہیں. قرآن پاک کو ایک استاد نے اسکول میں کہا کہ بیٹا ہم اپنے اسکول میں ایک لائبریری بنانے جا رہے ہیں, لہٰذا آپ اپنے گھر سے وہ کتاب لے کر آئیے گا جو آپ کے گھر میں اضافی ہے جس کو کوئی نہیں پڑھتا, تاکہ کم از کم یہاں پہ طلبہ پڑھے. اگلے دن سارے کے سارے طلبہ جب آئے تو سب نے قرآن پاک کو لا کر اپنے استاد صاحب کے سامنے رکھ دیا. یہ ایک میسج اور پیغام تھا کہ یہ کتاب ہے کہ جس کو گھر میں کوئی نہیں پڑھتا. بچوں نے یہ سمجھا اور یہ اضافی کتاب ہے, اس لیے وہ اسکول کی لائبریری میں اپنے استاد صاحب کے سامنے لا کر رکھ دی. یہ ہمارے لیے المیہ ہے, یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے. لہذا یہ قرآن پاک مردوں پر پڑھنے کے لیے ہم نے اس کو بنا لیا ہے. روح نہ نکل رہی ہو تو سورہ یاسین پڑھ لی جائے اور اس کی روح پرواز کر جائے, اس کے لیے ہم نے اس قرآن پاک کو سمجھ لیا ہے. رمضان المبارک کی راتوں میں تراویح میں الحمد سے لے کر والناس تک اس کو ختم کر لینا ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کا مقصد اور اس کے نزول کا مقصد فقط یہی تھا. عام دنوں میں قرآن پاک کو صرف تلاوت کر لینا اور ایک دفعہ, 2 دفعہ, 3 دفعہ ختم کر لینا اور تکملہ کرتے رہنا, صرف یہی قرآن پاک کا مقصد تھا. قرآن پاک جو شب قدر کی رات کو نازل ہوا رمضان المبارک میں, سامعین محترم, یہ بات تو وجہ ہے کہ اس کے پڑھنے میں ثواب اور نیکیاں ملتی ہیں. میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی. یہ بات بالکل درست ہے کہ اس کے پڑھنے میں ملائکہ اور قدسیان فلک کا نزول ہوتا ہے, رحمتوں اور برکتوں کا گھروں پر نزول ہوتا ہے. اس سے انسان اور مسلمان ایک بندہ مومن فیضیاب ہوتا ہے. لیکن مجھے بتائیے کہ کیا قرآن پاک صرف اسی لیے نازل ہوا تھا؟ کیا قرآن پاک صرف مردوں پر پڑھنے کے لیے نازل ہوا تھا؟ سوئم 20واں 40واں برسی کرنے کے لیے نازل ہوا تھا؟ صرف تراویح میں الحمد سے لے کے والناس تک پڑھنے کے لیے نازل ہوا تھا؟ کیا یہ قرآن پاک جو شب قدر رمضان المبارک کی راتوں کو نازل ہوا صرف رٹے لگا کر سنا دینے کے لیے تھا کہ حافظ صاحب قرآن پاک سنا دے, عوام قرآن پاک کی تلاوت تراویح میں سن لے اور بس؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن پاک کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے.
اب اس حدیث کی شرح میں تمام علماء نے جو شرح لکھی، اس کی تشریح کی ہے، اس کی تفصیل بیان کی ہے، تمام شارحین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ فقط قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اس کو دوسروں کو سکھانا اس قرآن پاک کے نزول کا مقصد نہیں تھا۔ بالکل آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ علماء شارحین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، محدثین نے، کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ رمضان المبارک کی راتوں میں الحمد سے لے کر والناس تک پڑھ لینا، یا گھروں میں الحمد سے لے کر والناس تک پڑھ لینا، یا دفتروں میں اس کی تلاوت کر لینا، یا مدرسے میں اس کی تلاوت کر لینا، یا مدرسے میں اس کو بس سکھا دینا اور خود پڑھ لینا۔ اس حدیث کے حقیقی مصداق یہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ قرآن پاک کے معانی اور مطالب کو سمجھنا، اس کی ترجمے اور تفسیر کو سمجھنا، اس کی تشریح کو سمجھنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص بہترین ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ہم نے فقط مقصد یہ بنا لیا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کر لی جائے، اس کو رٹا لگا کر یاد کر لی جائے، اس کو سن لیا جائے، مردے پر پڑھ لیا جائے۔ یہ انقلاب کی کتاب تھی۔ ابھی 20 تراویح ہوئی ہے، اپنی مسجد میں آپ نے تراویح سنی، تفسیر قرآن مختصر خلاصہ جو میں نے بیان کیا، بامشکل 40-50 آیتیں میں نے بیان کی ہوں گی، اور اس میں نے عبادات کو بھی بیان کیا، معاملات کو بھی بیان کیا، اس میں روحانیات کو بھی بیان کیا، اس میں سیاست کو بھی بیان کیا، معیشت بھی بیان ہوئی، اس میں اقتصادیات بھی بیان ہوئی، معاشرت بھی بیان ہوئی، زندگی گزارنے کے آداب، یعنی انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک، اور موت سے لے کر قیامت تک، قیامت سے لے کر جنت اور جہنم تک کا تذکرہ کر دیا ان 40-50 آیتوں میں۔ تو اگر 6666 آیتوں کے ترجمے کو، اس کو پڑھا جائے، اس کی تشریح اور اس کی تفصیل کو پڑھا جائے، تو بتائیے کہ کتنا علم ہمیں حاصل ہوگا۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حدیث کے حقیقی مصداق آپ اور ہم سب ٹھہریں گے کہ صرف رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تراویح یا تلاوت سننا کمال نہیں ہے، اس کے ترجمے اور اس کی تفسیر اور اس کی تشریح کو پڑھنا بھی کمال ہے۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن پاک کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو صرف حافظ قرآن بننا یا قرآن پاک کی تلاوت کرنا، رٹا لگا کر سن لینا یا سنا دینا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں بیان نہیں فرمایا۔ اس کا مقصد علماء نے بیان فرمایا کہ اس کے معانی اور مطالب اور اس کی تفسیر اور تفصیل کو پڑھنا، تشریح کو سمجھنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا، وہ اس حدیث کا حقیقی مصداق ٹھہرے گا۔ لہٰذا یہی میرا میسج اور پیغام ہے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، کہ آپ صرف قرآن پاک کو تلاوت کی حد تک محدود نہ کریں۔ یہ انقلاب کی کتاب ہے، اس کے ترجمے کو پڑھیں، زندگی میں ایک دفعہ نیت کریں کہ اللہ نے قرآن پاک میں ہم سے مخاطب کیا ہے تو کیا بیان کیا ہے، اس میں بیان کیا کر رہا ہے، پتہ تو چلے۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رب کائنات نے اس میں کیا کیا بیان فرمایا ہے۔ ایسے نایاب اور انمول اور گوہر موتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے ہیں۔ تو لہٰذا بزرگوں کے لیے کہ آپ اس کے ترجمے کو پڑھیں، خود پڑھیں۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو درس قرآن کی محفل اور مجالس سجائیں، گھر میں سجائیں، مدرسے میں سجائیں، مسجد میں سجائیں، مجھ گناہگار ناچیز کو بلا لیں، کسی اور عالم دین کو بلا لیں، اس سے سنیں، ترتیب وار قرآن پاک کے درس کو، اس کے ترجمے کو اور اس کی تفسیر کو سماعت کیجیے مختصراً، تاکہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے۔ صرف تلاوت ہو رہی ہے، الحمد سے والناس سے ختم ہو رہا ہے، ہر رمضان میں ہم تراویح سن رہے ہیں، ہم پڑھاتے جا رہے ہیں، لیکن زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، زندگی میں چینجنگ نہیں آ رہی ہے، انقلاب نہیں آ رہا، صرف سن رہے ہیں۔ ایک روایت ہے، حقیقت خرافات میں بدل گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ ہاں، کیوں نہ سر بلند ہو اسلام تمام دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ اور اقبال نے فرمایا تھا کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے پر تم کیا ہو،
ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر، اور ہم رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ذرا غور دیجئے ان اشعار پر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کے مطابق قلندر لاہوری نے، علامہ اقبال نے یہ شعر لکھا کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ صحابہ کرام زمانے میں جو معزز تھے، عزت والے تھے، وہ اس لیے ہوئے تو قرآن کو تھاما ہوا تھا، قرآن کو پکڑا ہوا تھا، قرآن کے ترجمے اور تفسیر کو پڑھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ آج ہم ذلیل ہو گئے، ہم رسوا ہو رہے ہیں، ہم خوار ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے قرآن پاک کو ترک کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے قوموں کو عروج عطا فرمائے گا۔ ہاں، اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو عروج عطا فرمائے گا۔ جو لوگ اس قرآن پاک کو تھام لیں گے، جو اس کو پکڑ لیں گے، جو اس کی تلاوت کریں گے، اس کے ترجمے کو پڑھیں گے، اس کی تفسیر کو پڑھیں گے، اس کی تشریح کو سمجھیں گے، عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور جو قوم یا جو امت اس قرآن پاک کو چھوڑ دے گی، ترک کر دے گی، وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو اس حدیث پاک کے تناظر میں علامہ اقبال کا وہ شعر، وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر، اور ہم رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگر امت یہ چاہتی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ دوبارہ عروج حاصل کرے، ہم دوبارہ کامیابی اور کامرانی کے مقام پر پہنچ جائیں، تو قرآن پاک کو کھولیے، اس کی تلاوت کیجئے، اس کے ترجمے کو پڑھیے، اس کی تفسیر کو سمجھیے، اور پھر اس علم کو اپنے اوپر بھی نافذ کیجئے، اپنے گھر پر بھی نافذ کیجئے، اپنے معاشرے پر بھی نافذ کیجئے، اور پارلیمنٹ پر بھی نافذ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔